بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام اہل پاکستان کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ احباب ذی وقار، یہ وہ عرض مقدس ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا تو آپ سب سے پہلے اسی عرض مقدس پر تشریف لائے، اور جب آپ کو اس زمین پر وحشت محسوس ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اسی عرض مقدس پر سب سے پہلے اذان دی، اور یہی وہ عرض مقدس ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس عرض مقدس پر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ یہی وہ عرض مقدس ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ احباب ذی وقار، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کے وجود کا، پاکستان کو بنانے کا مقصد ہی اسلام کا نفاذ ہے، ایک ایسی مملکت کا قیام کہ جہاں پر رہ کر مسلمان شعائر اسلام کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، ایک ایسی مملکت کا قیام کہ جہاں پر اسلام کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے، ایک ایسی مملکت کا قیام کہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہزاروں علماء نے اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں وقف کر دی، اور کئی علماء اسی جد و جہد میں جام شہادت نوش فرما گئے، اور لاکھوں مسلمان اسی جد و جہد میں شہید ہوئے، جن کے خون کے صدقے یہ مملکت خداداد معرض وجود میں آئی۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس مملکت خداداد پر جو بنا ہی اسلام کے نام پر تھا، اس پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو شعائر اسلام کی دھجیاں اڑانا اپنا فخر سمجھتے ہیں، جن کا تعلیمات اسلامیہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ احباب ذی وقار، جس طرح نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے، اسی طرح نظریہ اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس وہ شخص ہے جو اس عقیدے کا غدار ہے، جو آئین پاکستان کا بھی غدار ہے، جو نظریہ پاکستان کا بھی غدار ہے، جو نظریہ اسلام کا بھی غدار ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی نہیں جا رہی، اور دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو ایک طرف تو علماء کنونشن کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فساد فی الارض اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے، اور دوسری طرف فساد فی الارض کا باعث بننے والے عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ عاصم منیر صاحب، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان میں فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان عناصر کا بھی سدباب کیا جائے جو عناصر پاکستان میں فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا فساد فی الارض ہے تو بتائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید کیوں کروائے، جن میں 70 کے قریب حفاظ تھے، اور حفاظ بھی وہ کہ جنہوں نے دنیا کے کسی قاری قرآن سے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ قرآن انہوں نے صاحب قرآن کے زبان فیض ترجمان سے سن کر یاد کیا ہے۔ ایسا حافظ قرآن آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ وہ حفاظ سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں شہید کروائے۔ 12,000 کا لشکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا۔ 1,20,000 کم و بیش اس وقت صحابہ موجود تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا امیر المؤمنین یہ فساد فی الارض ہے، لوگوں کی گردنیں اڑانا کہاں کا اسلام ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کو دین صحابہ سے زیادہ سمجھ آ گیا؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اور پھر آپ نے
फरमाया कि पाकिस्तान की हुर्मत पर लाखों उलमा कुर्बान हैं। मैं आपकी इस बात की भी तायीद करता हूँ। ये हकीकत है कि जब भी पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बानी देने का वक्त आया तो उलमा ने ही कुर्बानी पेश की, और तासुबे क़यामत उलमा ही कुर्बानियां पेश करते रहेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि हुर्मत पाकिस्तान पर ऐसे लाखों उलमा कुर्बान हैं। मैं कहता हूं कि हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर ऐसे लाखों पाकिस्तान कुर्बान हैं। ये पाकिस्तान बना ही हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लिहाजा हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस पाकिस्तान में रहते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को, हुजूर अलैहिस्सलाम के गद्दारों को सब्सिडी दी जाए। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा मैं अरबाब इक़्तिदार को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जितने भी अनासर पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने का बाइस बनते हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के गद्दार हैं, उनको लगाम डाली जाए। अगर पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है तो ऐसे अनासर को लगाम डाली जाए जो आए दिन कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। आखिर में मुझे बाबा जी का वो शेर याद आ गया कि दिल ते हथ रख ते सच सच दस, जे इश्के नबी ने सीने विच बत राज ईमान दा मतलब क्या, बत हिंदुस्तान ही ठीक आसी इतने नुकसान दा मतलब क्या, जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। अस्सलाम समातों का शुक्र।